الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس پہلی روح میں ایمان اور اسلام کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس لیے بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں، اور روز بروز اپنے ایمان کو قوی سے قوی تر کرنے میں مشغول رہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام و ایمان کے فوائد، فضائل اور ان کی بدولت ایک صاحب ایمان کو جو نعمتیں دنیا اور آخرت میں ملتی ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی اسلام قبول کریں اور صاحب ایمان بنیں۔ یوں تو ایمان لانے کے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے دو بڑے فائدے وہ ہیں جن میں سے ایک کا بیان گزشتہ منگلوں کیا گیا تھا، ایک کا انشاءاللہ آج بیان ہوگا کہ جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ دوزخ انتہائی بدترین جگہ کا نام ہے جس کا عذاب بہت ہی خوفناک اور تو ہولناک ہے، جس کا تھوڑا سا ذکر گزشتہ منگلوں کیا گیا تھا۔ نہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری تفصیلات مذکور ہیں، اور جو کچھ مذکور ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دوزخ کا عذاب خوفناک اور ہولناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سب مسلمانوں کو ہمیشہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان کا یہ بھی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ ایمان کی بدولت اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے بچ جائے گا، اور بالفرض اگر کوئی دوزخ میں گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے اس کا جانا نہ ہوگا، اور وہ تعذیب کے لیے نہ جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا،
اور مسلمانوں کی دوزخ بھی کافروں کی دوزخ سے الگ ہوگی، اور پھر جلد ہی دوزخ سے انشاءاللہ نکال لیا جائے گا اور ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوزخ میں جانے کے بعد اس کے دوزخ سے نکلنے کے بڑے اللہ پاک نے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے راستے اور یہ ساری سہولتیں اور آسانیاں اور سفارشیں اور شفاعتیں ایمان کی بدولت ہیں۔ تو ایمان لانے کا ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی بدولت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اور جنت ایسی جگہ کا نام ہے کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی مسرتیں، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی آسانیاں ایسی ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جنت کے ان نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے کلام پاک میں بھی جگہ جگہ فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر وہ نعمتیں بھی مومن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، عارضی اور چند روزہ نہ ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، ورنہ مومن کی زندگی تو ایک محدود اور تھوڑی سی زندگی ہے، پھر اس میں بہت سا وقت غفلت میں، لاپرواہی میں، لغویات میں، فضولیات میں گزر جاتا ہے، کچھ وقت گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں بچپنا تو الگ نکال دو، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کی جو زندگی ہے اس میں سے گناہوں کے اوقات، غفلت کے اوقات، لاپرواہی کے اوقات، بیکاری میں گزرے ہوئے اوقات الگ نکال دو، اب باقی وجہ تھوڑے سے جو اس نے نیک اعمال میں گزارے اور ان اوقات میں اس نے کچھ اچھے اعمال کر لیے، تو وہ اقل قلیل ہے، وہ نہایت ہی تھوڑے سے ہیں۔ اور عقل کا تقاضا یہ کہ جتنی دن اس نے اطاعت کی اتنی دن اس کو راحت ملنی چاہیے، لیکن عمل تو کیا اس نے 40 سال، یا عمل تو کیا اس نے 50 سال یا 25 سال، لیکن نعمتیں مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ، ایک محدود عمل پر لامحدود جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، محض فضل ہے، محض کرم ہے، محض عنایت ہے، محض مہربانی۔ تو ایمان لانے کا، اسلام پر چلنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ مومن کو آخرت میں جنت نصیب ہوتی ہے، اور جنت ایسی نعمتوں اور بہاروں کی جگہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ مرتدم تک ایمان پہ قائم رہے، وہ کسی قیمت پر بھی ایمان سے نہ ہٹے۔ اور غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ مخبر صادق سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو بیش بہا، لازوال اور ابدی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کفر و شرک سے توبہ کریں، اپنے دین سے توبہ کریں اور سچے مذہب اسلام کو قبول کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ جل شانہ پر ایمان لائیں، اور پھر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور یہ 120 صفیں تمام امتوں کی ہوں گی، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی بھی اور حضور کی امت کی بھی، سب ملا کر 120 صفیں ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ ان میں سے 80 صفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، 40 صفیں باقی ساری امتوں کی ہوں گی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ حضور کی امت آخر میں آئی اور ایک ہی امت ہے، اور پچھلی امتیں کم از کم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تو ہیں، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے حالات بیان ہی نہیں فرمائے۔ تو 1,24,000 امتیں تو ہو گئی، ان میں سے جنت میں جانے والی صفیں کل 40 ہوں گی، اور آپ کی امت میں سے 80 ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت کے دروازے پر دستک دیں گے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اپنے آپ اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں اور اتنی ہیں کہ اگر کسی شخص نے بچپن سے لے کر کے مرنے تک ہمیشہ تکلیفیں تکلیفیں دیکھی ہوں، بیماریاں لائق ہوئی ہوں، پریشانیوں سے دو چار رہا ہو، کبھی اس نے راحت نہ دیکھی ہو، سکون نہ دیکھا ہو، چین نہ دیکھا ہو، آرام نہ دیکھا ہو، ہمیشہ تکلیفوں غموں دکھوں میں اس نے زندگی کاٹی ہو، تو اس کو ذرا دیر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ، کبھی تمہیں کوئی تکلیف دیکھی، کبھی کوئی پریشانی تم کو لاحق ہوئی، کوئی غم تمہیں پیش آیا؟ وہ کہے گا کسے کہتے ہیں غم اور کسے کہتے ہیں پریشانی، کسی کہتے ہیں صدمہ اور کسے کہتے ہیں پریشانی۔ یعنی زندگی بھر تو گزری مصیبتوں میں اور ہموم و غموم میں، پریشانیوں میں، اور ذرا سا جنت میں ایک چکر لگانے کی وجہ سے سارے غموں کو بھول جائے گا۔ ایسی راحتوں اور نعمتوں کی جگہ ہے جنت، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اور قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تو ایسے ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں حقیقتاً نہ آج تک کسی نے آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جنت کی اتنی انگنت اور بے شمار اور ایسی بے مثال اور لاجواب نعمتیں ہیں کہ صحیح معنی میں کسی انسان نے ان کا صحیح طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہاں جا کر ہی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں کہ جنت کے اندر جو اللہ پاک نے
اہل جنت کے لیے حوریں بنائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک عورت دنیا میں ذرا سا جھانک لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بھی خلا ہے سارا منور ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کتنی بڑی مسافت ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے، اس کے صرف دیکھنے کی وجہ سے یہ پورا خلا روشنی سے بھر جائے گا، منور ہو جائے گا اور دوسری خوشبو سے بھر جائے گا۔ اس کا صرف سر کا دوپٹہ دنیا مافیا سے قیمتی۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی قیمتی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ قیمتی اس کا دوپٹہ ہے۔ اور جنت کا ایک ایک درخت اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر اس کے نیچے سے کوئی گھوڑے سوار چلے تو 100 سال میں جا کر کے اس کی مسافت کو طے کرے گا۔ 100 سال۔ بس بات یہ ہے کہ یہ جنت ہو یا دوزخ بس ایمان لانے کی چیز ہے، یہ چیز عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے اس حقیقت کو ذرا سمجھانے کے لیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میری دنیا یہی ہے، سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے ماں کا پیٹ تو کچھ بھی نہیں تھا، دنیا تو بہت بڑی ہے اس کے آگے۔ اور واقعتاً ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا کتنی کشادہ، کتنی وسیع، کتنی عریض، کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی اونچی ہے۔ پھر ایسے ہی انسان دنیا کو سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑی ہے، لیکن جب عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم کا نام ہے، جہاں مرنے کے بعد آدمی کی روح چلی جاتی، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ اتنا بڑا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا، اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا وسیع عالم برزخ ہے، جہاں مومن قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے اور کافر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جب عالم برزخ سے آدمی عالم آخرت میں پہنچے گا، جہاں حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگی اور اس سے گزر کر جنت یا جہنم میں جانا ہوگا، تو عالم آخرت عالم برزخ سے اتنا بڑا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا بڑی ہے۔ تو عالم آخرت کی کچھ وسعت ہے، کوئی ٹھکانا ہی نہیں۔ جنت کی لمبائی چوڑائی اور اس کی نعمتوں کی حقیقت بس اللہ جل شانہ ہی جاننے والے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ تو جنت منانو کتنی لمبی چوڑی ہوگی، اس کا ایک ہی درخت اتنا لمبا ہے کہ اس کے نیچے سے جب کوئی چلے گا تو 100 سال میں جا کر کے اس کی مسافت طے ہوگی۔ ایک روایت ہے تو سندن ضعیف، لیکن ضعیف روایت فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اس لیے بیان بھی کی جا سکتی، کہ قرآن شریف حفظ کر کے ختم کرنے والے کو
قرآن شریف حفظ کر کے پورا کرنے والے کو اللہ تعالی جنت میں ایک اتنا لمبا چوڑا درخت عطا فرمائیں گے جس کا ایک پتا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک کنارے سے کوے کا بچہ انڈے سے نکلے اور پھر وہ اڑنا شروع کرے، اور اڑتے 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 اس کا بچپنا ختم ہو، پھر جوان ہو، پھر بوڑھا ہو، پھر مر جائے، تب بھی دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے گا۔ تو جس کے درخت کا ایک پتا اتنا بڑا ہوگا وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، اس کے باقی پتے کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، اس شاخیں اس کی کتنی لمبی چوڑی ہوں گی، تنا اس کا کہاں ہوگا، اس کے نیچے کی مسافت کتنی لمبی ہوگی۔ وہی 100 سال والی بات یہاں پر بھی آ گئی۔ 100 سال کی مسافت تو بس کہنے کو تو آسان ہے، لیکن حقیقت میں تو ہمارے اندازوں سے بالا۔ جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں جو اہل جنت کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ۔ بس اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی اہل جنت کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں جنت میں جانے کے وہ سارے اختیاری ہیں، اور جتنے بھی اعمال ہیں دوزخ میں لے جانے والے وہ بھی اختیاری ہیں۔ جتنے اعمال صالحہ ہیں سب اختیار میں ہیں، کوئی بھی اختیار سے باہر نہیں، بس بندہ انہوں کرتا رہے۔ اور جتنے اعمال دوزخ میں لے جانے والے ہیں یعنی گناہ، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، وہ سب آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، خود بخود نہیں ہوتے وہ ان سے بچتا رہے، جہاں غلطی ہو جائے توبہ کرتا رہے، بس اس طرح چلتا رہے تو سمجھو جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ چونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں اور رحمتوں کی جگہ ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور ناراضگی اور غضب کا محل ہے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مینڈھا لا کر رکھا جائے گا، اور وہ ہوگی موت۔ حضور حدیث وہ موت ہوگی جو دنیا میں آیا کرتی تھی کہ اب فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت و جہنم کے درمیان اس کو رکھا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے جو دنیا میں آیا کرتی تھی، اور پھر اس کو جنت جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ گویا وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی وہاں موت آ جائے گی، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا بس اب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے اب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت ختم ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی خوشی کو انتہا نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جنتیوں کی خوشی کو انتہا نہ رہے گی، اس لیے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو انسان کو سب سے بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے وہ موت کا ہی لگا رہتا ہے کہ مر نہ جاؤں، مر گیا تو سب کچھ ختم۔ اب یہ دھڑکا جنت میں جا کر کے ختم ہو جائے گا تو اس سے سب سے بڑھ کر خوشی ہوگی آدمی۔
تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے دے دی، جنت میں اپنے فضل سے پہنچا دیا، جنت کی نعمتیں اپنے کرم سے عطا فرماتی. اب کبھی ایسا نہ ہو چھین جائے، کبھی ایسا نہ ہو ہم مر جائیں اور یہ سب نعمتیں پھر رکھی رہ جائیں، تو ان کی تو خوشی کو انتہائی نہ رہے گی، وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے. اور اہل جہنم کا حال یہ ہوا کہ ان کے غم کی کوئی انتہا نہ ہوگی، کیونکہ جو کافر ہوں گے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. عذاب کیسا ہی سخت ہو یا ہلکا ہو لیکن موت نہیں آئے گی، اور عذاب 24 گھنٹے. تو ان کے واقعی اللہ بچائے وہ ان کے لیے انتہائی غم کی بات ہوگی، انتہائی صدمے کی بات ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی کتنی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو آخر کار وہ یہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں تو بس میں اس سے نجات پا جاؤں. اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو کر بعض لوگ خودکشی کر بھی لیتے ہیں. حالانکہ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. خودکشی تو بہت بڑا گناہ ہے. مصیبتوں، دنیاوی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا بھی منع ہے. مصیبتوں سے گھبرا کر یہ تمنا، یا اللہ مجھے تو بس موت دے دے، اب میرے سے یہ صدمہ نہیں دیکھا جاتا، اب یہ غم میرے سے برداشت نہیں ہوتی، تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو آپ موت دے دیجیے. یہ تمنا بھی نہیں کر سکتا، ایسی دعا بھی نہیں کر سکتا. بس حدیث میں آتا ہے کہ یوں کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجیے. یہ دعا تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے مرنے کی نہ دعا کر سکتا ہے نہ تمنا کر سکتا ہے. بہرحال آدمی دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ درست نہیں، یا معاذ اللہ خودکشی کر لیتا ہے، جو کہ جائز نہیں. لیکن جہنم میں جانے کے بعد یہ بھی ختم، وہاں موت آئے گی نہیں. تو آخرت میں جا کر کے اس موت کو ہی موت آ جائے گی. یا جنتی ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے اور دوزخی دوزخ کے عذابوں میں رہیں گے. اللہ بچائے. ایک حدیث میں ہے کہ بندہ مومن کے لیے جنت میں ایک ہی موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، ایک موتی کا جو اندر سے خالی ہوگا. ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہوگی. ایسا موتی کہیں سنا ہے؟ بھائی اتنے سے موتی ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں. بھائی اتنا بڑا ہوگا کوئی موتا، وہ اتنا بڑا ہوگا بہت سے بہت. لیکن جنت کا یہ موتی 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، اور اس کے ہر گوشے میں اس جنتی مومن کے گھر والے رہ رہے ہوں گے. کبھی کسی کے یہاں ملنے جائے گا، کبھی کسی کے کھانا جائے گا، کھانا کھانے جائے گا، موج ہی موج کرے گا. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے وہاں بنائی ہوئی. ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں مومن 70 مسندوں کی ٹیک لگائے گا، 70 تکیے لگائے گا. کیوں؟ وہ مختلف جگہ رکھے ہوں گے. کبھی اس تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، کبھی اس تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، کبھی اس تخت پہ بیٹھ گیا. وہ گھومنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہاں موج کرنی. تو 70 ٹیک لگانے کی چیزوں سے وہ ٹیک لگائے گا. تو ایک جگہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا کہ ایک عورت آئے گی، اسے کندھے کو حرکت دے کر کے اپنی طرف متوجہ کرے گی.
تو یہ جب اس کو دیکھے گا تو حدیث میں ہے کہ اس کا اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا، یعنی اس عورت کا چہرہ شیشے کی طرح اتنا شفاف اور چمکدار ہوگا کہ اس کو اپنی صورت اس کے چہرے میں نظر آئے گی، جیسے ہمیں شیشے میں اپنی صورت نظر آتی۔ یہ ان سے پوچھے کون ہے آپ؟ کہا میں مزید میں سے ہوں، یعنی اللہ پاک نے جو اپنے پاس سے مزید نعمتیں اہل جنت کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے میں بھی ہوں۔ اور اس کا سر کا ایک، اس کے سر پر تاج بھی ہوگا، اس کا ایک موتی ایسا ہوگا کہ ایک طرف تو دنیا مافیا سے بہتر ہوگا، دوسرے وہ دنیا کو چمکا کر رکھے گا، دنیا کے چاند سے زیادہ اس میں روشنی ہوگی، سورج سے کہیں زیادہ اس کے اندر روشنی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا 4 باتوں کا اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا 4 باتوں کا اعلان کرے گا۔ نمبر 1، اب تم ہمیشہ صحت مند رہنا، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ سبحان، اب تم ہمیشہ صحت مند رہنا، اب کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، بخار نہیں ہوگا، چھوٹی بڑی کسی قسم کی کوئی بیماری اب تمہیں نہیں ہونے کی، اللہ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ نمبر 2، تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ تم جوان رہنا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ عربی کا شعر مشہور ہے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، ایک کاش کسی دن جوانی آ جاتی تو میں اس کو بتاتا اس بڑھاپے نے کیا ستایا ہے مجھے، کہ نہ کھانے کا رکھا، نہ پینے کا رکھا، نہ چلنے کا رکھا، نہ بولنے کا رکھا۔ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، تو وہاں یہ اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ جوان رہنا، اب کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اور بڑھاپے کی مصیبتوں سے تم 2-4 نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ اب نعمتوں میں رہنا، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی، بس نعمتیں 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 نعمتیں، اب انہیں میں ہمیشہ مست اور مگن رہنا، اب کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تنگ دستی دنیا میں آیا کرتی تھی، یہاں تنگ دستی کا کوئی کھانا نہیں، یہاں تو خوشحالی خوشحالی ہے، فارغ البالی فارغ البالی ہے، نعمتیں نعمتیں ہیں بس یہاں پہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے جو کمتر جنتی ہوگا 80,000 خادم ملیں گے اس کو، 80,000 نوکر چاکر، 72 بیویاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں۔ اور رمضان شریف کے فضائل میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں اس کی 70 بیویوں سے 70 عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں ہر رات۔ تو یہ جنت کی کتنی عجیب و غریب نعمتیں ہیں، یہ سب ایمان کی بدولت ہیں۔ یہ جو ایمان پر مرتدم تک قائم رہے گا اولاً یا آخراً اس کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ حدیث شریف میں جو سب سے آخر میں
دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کا واقعہ بڑی تفصیل سے آتا ہے، وہ تو سنانے کا وقت ہے نہیں، لیکن اس کے آخری حصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گا، تو دوزخ سے دوزخ کے کنارے پر آنے کا، پھر دوزخ سے دوزخ کے باہر آنے کا، پھر 2-3 درختوں کے نیچے آ کر بیٹھنے کا، پھر جنت کے سامنے والے درخت کے نیچے بیٹھنے کا، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت میں قدم رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بھائی، ہم نے تمہارے لیے بہت ساری جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھا کہ ساری جنت تو بھری ہوئی ہے، سب لوگ اپنے اپنے محلوں کے اندر باغات کے اندر مگن ہیں، مست ہیں، مجھے تو کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جنت میں اتنی بڑی جگہ عطا فرمائیں گے جیسے کہ ساری دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ، ساری دنیا اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ، اور ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھئی اب تو تمنا کر، دعا کر، مانگ ہم سے اور کیا کیا تجھے چاہیے۔ وہ مانگتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دے بھائی یہ بھی دے دیا ہم نے، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا۔ وہ مانگتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، پھر چپ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ بھائی کچھ اور مانگ، پھر وہ کچھ اور سوچ ساچ کر مانگے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے، وہ پوچھیں اور کچھ مانگ بھائی، ہاں وہ بہت زور لگائے گا کہ اتنا کہاں سے سوچے گا، کہاں سمجھ میں آئے گا اس کی۔ جیسے یہاں ہماری دعا تھوڑی سی مانگنے کے بعد ختم، اب کیا مانگے؟ یہ تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے خود ہی دعائیں بھی مانگ کر ہمیں دے دی کہ یہ مانگ لو، یہ مانگ لو، یہ مانگ لو۔ تو وہاں وہ جنتی خاموش ہو جائے گا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ فلاں چیز تو نے مانگی نہیں، یہ تو تیری ضرورت کی ہے، ہاں یا اللہ یہ تو بہت ضروری تھی، یہ دے دیجیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یاد دلاتے جائیں گے، یہ ہاں ہاں کرتا جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ تو نے مانگا، جو کچھ ہم نے بتایا یہ بھی دیا، اس کا 10 گنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، عطا غیر مجذوذ، ان کی عطا غیر منقطع ہے۔ تو جنت جو ہے وہ بے مثال اور بڑی ہی راحتوں کی جگہ ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں وہاں کی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں بس نام ایک ہے، حقیقت سب کی الگ الگ۔ بھائی جنت میں بھی انگور ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دنیا میں بھی انگور ہیں، دنیا میں انار ہیں یا نہیں؟ جنت میں بھی انار ہوں گے۔ دنیا میں بھی کھجور ہیں، جنت میں بھی کھجوریں ہوں گی۔ دنیا میں بھی دودھ ہے، جنت میں بھی دودھ ہوگا۔ یہاں بھی شہد ہے، وہاں بھی شہد ہوگا۔ یہاں بھی شراب ہے، وہاں بھی شراب ہوگی۔ یہاں پانی ہے، وہاں پانی ہوگا۔ یہاں بھی محلات ہیں، وہاں بھی محلات ہیں، لیکن نام تو ایک ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی الگ الگ ہوگی۔ دنیا کی نعمتوں کا کوئی جوڑ نہ ہوگا آخرت کی اور جنت کی نعمتوں کے ساتھ۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تم کو جنت کے بازار میں جمع فرما دے۔ جنت میں بازار بھی ہوگا، جیسے دنیا میں بازار ہوتا جنت میں ہی بازار ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع فرما دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت کے جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ہاں۔ حضرت کیسے؟ تو حضرت نے اس کی صورتحال بتلائی کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک اندازہ عطا فرما دیں گے، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب 1 ہفتہ گزر کر جمعے کا دن آ گیا۔
جب وہ وقت آئے گا جس وقت دنیا میں جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ میدان مزید میں جمع ہوں گے، اور اس کے اندر نور کے، یاقوت کے، زمرد کے، ہیرے جواہرات کے، سونے کے، چاندی کے تخت ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، مسیریاں ہوں گی بیٹھنے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، مومنین اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر جا کے بیٹھیں گے۔ جو سب سے کم درجے کے جنتی ہوں گے وہ مشک و عنبر کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور ان کے بیچ میں عرش لایا جائے گا، اور وہاں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی، اور اللہ جل شانہ کی زیارت ایسی صاف شفاف ہوگی جیسے 14ویں رات میں چاند دیکھنے کی ہوتی ہے، جس چاند صاف نظر آتا ہے ایسے اللہ جل شانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور جب اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی تو بس اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نعمت سب سے بڑھ کر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے ہو جنت کی ساری نعمتیں ہیج اور کمتر معلوم ہوں گی۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ہر جنتی کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی کہ بس دور سے خاص زیارت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ بات چیت بھی فرمائیں گے۔ ایک جنتی سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور فرمائیں گے ارے بھائی فلاں نے دیکھ تو نے فلاں دن میری نافرمانی نہیں کی تھی، اور اس کے بعد نافرمانی اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، وہ اقرار کرے گا، کہے گا پروردگار آپ نے معاف نہیں فرما دیا، خدا معاف کر دیجیے بھی تو یہاں بیٹھے ہو، اگر معاف نہ کرتے تو یہاں کہاں سے آتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ بے تکلفی کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ اس طرح گفتگو ہو رہی ہوگی، زیارت ہو رہی ہوگی کہ اچانک ایک بادل سامنے آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے، اور اعلان ہوگا کہ ہم نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، وہ لے لو۔ اور وہاں سے جنتی اٹھ کر کے ایک بازار میں جائیں گے، اور بازار کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں پیسوں سے نہ کچھ لیا جائے گا، نہ دیا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، مفت بازار ہوگا وہ، جیسے جمعہ بازار ہوتا ہے نا، اتوار بازار ہوتا ہے مگر یہاں پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ مفت بازار ہوگا، اس سے قیمت دنیا میں ادا ہوتی ہے، وہ ہے اعمال صالحہ اور گناہوں سے اجتناب۔ پیسے یہاں جمع کرا دو، وہاں جا کے مفت خریداری کر لو۔ تو اس بازار میں جائیں گے تو ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ بس جی چاہے گا یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، بس جس کا جو دل چاہے گا وہ لے لے گا۔ بس وہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے بیچنے کے لیے، لیکن وہ دام نہیں بتائیں گے، پیسے نہیں لیں گے، وہ کہ اچھا یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ لے لو، یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ لے لو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر اس بازار میں ایک دکان ایسی بھی ہوگی اس میں شکلیں رکھی ہوں گی، ایک سے ایک خوبصورت چہرے، ایک سے ایک خوبصورت چہرے وہاں موجود ہوں گے۔ اب جو جنتی دیکھے گا ارے یہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے، تو بڑی خوبصورت شکل ہے، کاش میری ایسی ہو جائے، وہ یوں کہا اور شکل بدلی، اور جیسی تمنا کی یہ شکل تو میری ہونی چاہیے، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کی آنکھیں اس کی بھویں بڑی خوبصورت ہیں، اس کی پلکیں بڑی بڑی ہیں، میری تو اتنی بڑی نہیں، تو وہ یوں کہے گا جناب آپریشن ایک دم ہو جائے گا بغیر کسی تکلیف کے، فوراً وہ شکل جو سامنے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اس بازار کے اندر جنتی جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس بازار کے اندر جب ایک جنتی کی دوسرے جنتی سے ملاقات ہو، ایک اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا، ایک ادنا درجے کا جنتی ہوگا، تو یہ ادنا درجے کا جنتی جب اس سے ملے گا تو اسے کپڑے اس کو بہت بڑھیا لگیں گے، یار اس کا سوٹ تو بڑا لاجواب ہے، میرے تو ایسے نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ بات چیت ختم نہیں کرنے پائیں گے کہ اس ادنا درجے کا جنتی کا لباس بھی ویسے ہی ہو جائے گا،
اور اس کو اپنا لباس بہت اچھا اور بہت عمدہ ہونا، کیوں؟ تاکہ کسی کے دل میں کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ جنت ٹھیس پہنچنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کسی کو کسی سے ٹھیس نہیں پہنچے، تکلیف نہیں ہوگی کسی کو کسی کی، تکلیف کا کھانا نہیں ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے بازار سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے بھائی اب تو بڑے شاندار دولہا بن کے آ گئے، گئے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، واپس آئے ہو تو اتنے حسین، اتنے خوبصورت، کبھی کیوں نہ خوبصورت ہو، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی زیارت کر کے آ رہے ہیں جو سارے حسن و جمال کا مرکز ہے، تو ان کی زیارت سے ہم خوبصورت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جنت ایسی نعمتوں کی جگہ ہے، اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے بھی ایمان لانا چاہیے اور ایمان پہ قائم رہنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتوں، کفار کے لیے جہنم کے عذاب کا مختصراً ذکر ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث میں جنت کی طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح نافرمانیوں کے لیے قسم قسم کے عذاب کا ذکر ہے، جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا۔ گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، اگر اس دنیا میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں تھوڑی بہت تکلیف بھی برداشت کر لی تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اور اس کے عوض آخرت میں ایسے عیش و چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اگر کسی مال و دولت، عزت و منصب کی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نہ خواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرتے ہی ایسی مصیبت دیکھے گا کہ دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا، پھر آخرت کی مصیبت تو دائمی ہوگی، اس سے کبھی نجات نہ ہوگی، وہاں کبھی موت آئے گی۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہیں اور آخرت کی دائمی ہے، تو جس انسان میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے عوض میں بھی دین اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرما اور عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم رکھے، دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما